امام سرہندی رحمت اللہ علیہ امام ربانی آپ فرمائیں میں نا ختم پاک پڑھتا ہوں سرکار دی بارگاہ میں تحفہ نیاز بھیجے دا ہوں تے وقت میں سارے صحابہ دا نا گھندہ ہوں اہل بیت دا نا گھندہ ہوں تے اما عائشہ دا نام میں کو بھول ویندا اما عائشہ دا نام میں کو بھول ویندا بھئی میں اہل بیت ازواج مطہرات نا گھندہ ہوں ختم پڑھ ایک دیوار سر کرم نوازی تھائی سرکار خواب تشریف کھیلنا ہے سرکار فرمایا احمد میں کہا جی سے فرمایا میں روٹی عائشہ دے گھروں کھانا کہنی میں بیٹھے تو سر گال سٹ کھتی تو سر سٹ کھتی صحیح فرمایا میں روٹی عائشہ دے گھروں کھانا مجدد لفسانی دی تھاڑ اٹھی رو پیا کسی معاف کر دیوا ہے آج بھولیا وقت نہ جلے ختم پاک پڑھتے بھی نا ختم پاک پڑھتے بھی اتھے اما عائشہ پاک دا نا ضرور کیتا کرو اما عائشہ پاک دا نا کیونکہ اما عائشہ پاک کوئی عام ہستی نہیں ویسے تا جتنے ساری ماما ہیں سرکار دیاں گھر والیاں وہ ساری ماما ہیں سب اپنی ماما نالو زیادہ عزیز ہے سب اپنی ماما نالو انہاں دی عزت زیادہ عزیز ہے انہاں دا وقار زیادہ عزیز ہے انہاں دا شان زیادہ اسا اپنی ماں دی توہین دا برداشت کر سکتے ہیں پر نبی دی گھر والیاں دی توہین برداشت بولو دا چاہیا جملہ جڑا میں پڑھنا ہوں ذرا سننے تو سر دھیان نال آخری بندے تک پوری تقریر دی داد جو نہ دیو این گال دی داد ضرور دیوا ہے ذرا غور کرے سو یوسف علیہ السلام ہے نا آپ تے لگیا الزام آپ دے الزام لگیا آپ دی عزت دی گواہی دے واسطے اقبال بولیا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یوسف علیہ السلام دی گواہی جناب اللہ دے نبی دی گواہی جناب محل چھتے ایک بال نے دیتی اور جناب سیدہ مریم پاک ہوتے جناب نظام لگیا تے آپ دی قوم نے پوچھیا یا اخت ہارون ما کانا ابو کی مراسو وما کانا دم کی بغیشہ ایک کیا کی دیتا ہے تو تیرا پیو دا چنگا ہا تو ہارون دی دھی تھی کہ ایک کم کر بیٹھی ہیں جناب بغیر نکاح دے بال جا بیٹھی ہیں فاشارت الیہ بی بی جناب آخر میں نے گلنا پوچھو آپ نے اشارہ کیتا ہو قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد سبیہ جڑا چھولے بال سوتا پہ بلا اے بولے دے جناب حضرت سیدہ مریم پاک نے جناب پاکیز کی پاک دامنی بیان کرنے واسطے عیسیٰ پاک بولے قال انی عبداللہ اڈے بھی بولیا بال اڈے بھی بولیا بال اڈے الزام لگیا یوسف دے بولیا بال اڈے الزام لگیا مریم پاک دے بولیا بال آدھے ایک صدیق دی تھی دا شان آدھے ایک صدیق دی تھی دا مقام آدھے ایک صدیق دی تھی دا عزت جناب سیدہ اما عائشہ پاک دے مدینہ پاک کے الزام لگیا خدا دی قسم اس ویلے مدینہ دے کسے بال نے گواہی نہ دی تھی خود خدا نے گواہی دی تھی اچھا آگے اما عائشہ پاک توجہ ہے اچھا بھائی گاؤں سنو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آتے ہیں سیدہ ام حبیبہ آتے ہیں لیکن اما عائشہ پاک دا نا ہی ایسا ہے جب تک اما لفظ نہ آکھو توجہ کہنی تو علی بولو دا چاہ کی میں صحیح جب تک لفظ اما نہ آکھو مٹھاس پوری نہیں تھی دی محبت پوری نہیں تھی دی گال پوری ہوئے تھی دی جلے بندہ دے اما عائشہ اور صدقے بنیا اما عائشہ پاک کو خدا دی قسم دین بچاون والا حسین ہے دین پچاون والی اما عائشہ ہے اگر اما عائشہ کو بھی مائنس کار چھوڑو نا اسلام میں جو دین اللہ دی قسم ہے سارے کو دین بچتا ہی نہیں ہاں سچ دین بچاون والا حسین ہے تیرے میرے تک دین پچاون والی اما عائشہ ہے تقریباً 60% حدیثاں دی راویہ اما عائشہ پاک کیا بات اور پیر مہلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صدقے بنیا سید بادشاہ کو ایک بندے کی سوال وقت سیدی و آل رسولی میں ایک سوال دا جواب دے ہوگا سید میں پوچھو اگر اما عائشہ پاک دا شان زیادہ ہے یا بی بی زہرا پاک دا شان ڈھیرا بندے کو تقابل کرن دا شوق ہوندے ترکڑی تولن دا شوق ہوندے اہل بیت کو ایک ترکڑی جا رکھیا صحابہ کو وہی طرح ترازو چاہ کے بہ گئے دیکھا بھئی کیدا شان ہے میں کہ مرے تلی دیو ہیں جنہ دا کوئی وزن ہوئے تے جڑے ہوئن انمول بولے نہیں گیا جڑے ہوئن انمول انہاں دا کوئی وزن انہاں کو ترکڑی نہیں رکھی دا انہاں کو تلی دا نہیں ہوندا مارکا دھیان نال غور نال سنا ہے جناب پیر مہلی شاہ صاحب فرمایا گال سن میاں تے سوال کی تے اوکھا
جواب تو ہے اوکھا میں کو پتہ تھا کہنی پر اتنا تے گڈ سے نا کہ اما عائشہ پاک ہے نبی پاک دی گھر والی، زہرا پاک ہے علی پاک دی گھر والی، علی دی گھر والی دی کیا نسبت نبی دی گھر والی دے کو، نبی دی گھر والی دا شان اونچا، نبی دی گھر والی دا مقام، علی امتی ہے مصطفیٰ رسولہ دا امام ہے، رسولہ دا امام دی گھر والی دا شان اونچا ہے، اور جناب غلام دی گھر والی دا شان کھٹ ہے۔ آپ نے وال فرمایا عائشہ پاک صدیق پاک دی بیٹی اور زہرا پاک رسول پاک دی بیٹی، غلام دی بیٹی آقا دی بیٹی دے برابر نہیں ہو سکتی، وہ کسی سمجھتا نہیں لگی، انڈے عائشہ پاک کو بدھائے بیچا، انڈے زہرا پاک کو بدھائے بیچا، فرمایا وہ سنی وہ دے جیڑا ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھے، جیڑا گھٹامن والا ہو بے سنی نہیں ہوتا، سنی ہو دے صحابہ کو مننے دے دلو مننے آل کو مننے دے دلو مننے آل۔ نجات یا اللہ دی قسم اے دو ہاتھ ہیں، دو ہیں دو ہاتھ ہیں، اللہ نے دو کیوں لیتے کی واسطے کہ سرکار نو دو بندے زیادہ پسند ہیں، صدیق تے علی، کی واسطے فرمایا ایک ہاتھ صدیق کو پکڑا دو ہاتھ علی کو پکڑا، نہ صدیق ڈھاوا دیسی نہ علی ڈھاوا، صدیق دی منزل بھی مصطفیٰ ہے، علی دی منزل بھی مصطفیٰ، بولو تھا چاہتا صحیح ہے سمجھا۔ اما عائشہ پاک سچے باپ دی سچی بیٹی، یہ باپ دی بیٹی بھی ہے تے باپ دی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اما عائشہ پاک سچ کے وجہ آپ بھی اندر آ گیا، سرکار بھی اندر آئے، اور کریم آقا علیہ السلام نے آندے امام علی مقام امام حسین دے چند لمحے تھے سید بادشاہ دی ولادت، چند لمحے گھنٹے نا تھوڑی ہی دیر پہلے ولادت تھے، آندے سرکار نے امام حسین چایا، چاہ کے سینے نہ لایا چمیا، دیکھ حسین دا نصیب، دیکھ حسین دا مقدر، تو نبی دا نا چم دے تے عاشق رسول ہے تے حسین اوہے جے کو خود مصطفیٰ چم دے، ہون خیر بندے نبی دا نا چمڑا ہی چھوڑ گئے، نہ کہ بس اسا دیاں مدینے پاک اتھے دا کوئی کہہ نہیں چمدا، اسا کیوں چموں، میں گڈے دا منحوس رہاں دن تو ہی منحوس ہے، تو میں گڈا تھا تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو کیوں نبی دا نا چمنا چھوڑے، جانا دے کوئی ضروری تک ہے نہیں، کہ بھائی مولوی اپنے طرف مسئلہ بنائی ہوتا نہ، ایدہ مطلب ہے تے کو ہن میں بخاری دکھاواں وال تو نبی دا نا چم سے، تے کو میں دلیل لیواں وال تو نبی دا نا چم سے، ایویں تو نہیں میں چم سکتا۔ ایک گال سنا ہے ذرا، یہ جنہاں شادی تھی دی نکاح پاچتے کڑھاں کہیں مولوی کو پوچھے مولوی صاحب نکاح جو پڑھائی ویندے وے ازال کو چمنا جائز ہے نہ جائز ہے، کڑھاں کہیں پوچھے، اچھا چلو بال جلے جام پوے تے مولوی صاحب آنے دے کانے اذان پڑھن، کڑھاں کے پوچھے مولوی صاحب پوتر جو جمعہ پہ یہ کانے اذان جو پڑھی دے کو چمنا جائز ہے نہ جائز ہے، کڑھاں کے پوچھے، اچھا چلو پوتر جو بڑا سارا تھی ہے اور ماں دے پیر پہ چم دے پیو دے ہاتھ پہ چم دے تے کڑھاں کہیں پوتر نے مولوی صاحب کو پوچھے مولوی صاحب میری اماں ابا ہے میں اپنی اماں دے ہاتھ پیر چم سکتا، کڑھاں کے پوچھے صدقے وجہ، ٹھیک ہے تو زال کو چمے تے محبت، زال تے کو چمے تے محبت ہے، تو بال کو چمے تے محبت، بال تے کو چمے تے محبت، تے کو ہوش کہیں نہیں، نبی سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سرکار نے فرمایا دنیا دے سارے رشتے بعد ہے حسین دے نانے دا رشتہ پہلے، اگر اولاد کو جناب اللہ رشتے بیوی کو چمنا جائز ہے، بات مصطفیٰ دا نا چمڑ دی جناب کسی کو پچھڑ دی کوئی لوڑ نہیں، بلکہ نبی دا نا چم کے اکھیاں دے لا کے مدینے وال منہ کر کے تو آکھیا کملی والے 14 صدیاں بعد پیدا تھیاں، ای واسطے تیرا نا چم کے گزارا پیا کرے نا، 14 صدیاں پہلے ہو وہاں صحابہ دی طرح تیری نالین کو بھی چمہا، تیرے قدمہ دی خاک کو بھی چمہا، تیری سواری جتھے پیر رکھے دی ونجہا، تیری سواری دی قدمہ دی جناب تھوڑا کو چم چم کے اپنے ہوٹھاں دے لے دا ونجہا، یہ واسطے کہیں آکھے میں کو دیکھ کے ظاہر جنت وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا، میں بہوں بدکار دے مجرم ہم تہوں دوزخ تہیں کھل بھیج گیا، پہنچان دوزخ دی چوکاٹ ہوتے سہیں صد مارے رک بھیج گیا، میں نازش میم نو چمدہ ہم ہی ہو عمل جو ہاں بخشیج گیا،
والے میرے پاک نبی سے سرکار حسین کو چاہیے کریں پیار کھڑے کریں اما شپاک اندر جو لٹھے سیدہ زہرا پاک نماز پہ پڑھتے بی بی ہوری نماز پہ اما شپاک باہر نکلے عرض کی دی کریمہ کمال نہیں تھی گئی تو آدھی شریعت تو آدھے رب دا حکم ہے قانون ہے عورت بال جاوے 40 جہاڑے نماز نہیں پڑھ سکتی میں تو پڑھ تھکیاں پہ ہاں رات لیوں سجدے پینسیں شو دیا سجدے سیر چین دیا نہیں مردن وہ بھی نماز 8 سویرے 8 بجے تھا کہ کدھے چاہے بنے کہا کبیر بخش دی کول خانی امام بخش حاج امام بخش دی کول خانی دینا پیا نماز پڑھیا بھی اکھیں نہیں کھلی فجر دی نماز نہیں پڑھی دے چاک مارنا ہے بتے مرے فجر دی نماز دا پڑھیا قرآن کھاندہ بھی قرآن کھولیا جا رہا کیا نہیں بیٹھے نہ آپ پڑھے ہو نہ تیری گھر والی قرآن پڑھے نہ تیری دھی پڑھے آپ تیری داڑھی چٹ تیرے سر تو پٹکا غائب گھر والی دی سر تو بوجھ ہونا غائب افسوس ہے جناب اللہ دھی کو چھوڑ واسطے پیا بے دے سکول کالج تے ایویں بغیر برکے دے میں چھوٹا جا پوچھن وہ حیا مک گئی غیرت مک گئی ہے اترا یہ کو 1500 دا برکہ نہ پوا سکتا دھی کو پڑھا لاکھ باری پڑھا اسا تعلیم دے خلاف نہیں اسا بے حیائی دے خلاف اسا بے پردے کلے دے نہیں بے پیدو 1.5 لاکھ دی جناب اللہ موٹر سائیکل کھینے کے دے زال کو پچھو جب بلہائی بھی 5 روپے دا پوچھن کی دی ودے مردہ میں پاسی چڑھ دا میں ایک برکہ نہ پوا سکتا یعنی مولوی دی زال ہے ایک کو سیدادی ہے صرف سیدادی ہوتا سیدادی ہیں خدا کالے وہ بھی پوچھڑ نہیں کرے تھے وہ بھی برکہ نہیں کرے تھے یاد رکھو سرکار دی جملہ امت اتے برکہ کرنا فرض تیرے گھارے زالے اگو برکہ پوا تیرے گھارے دھیے اگو برکہ پوا تیرے گھارے مائے اگو برکہ کھین دے وہ اما بہر ون برکہ پاکے ون اور دھی کو بہر اول تا کل ہی ونجنا عورت بالکل کسی صورت کل ہی ونج اور آج کل دا جڑا ماحول ہے بالکل جناب مسلمان برائے نام رہ گن تے جناب جانور چھتے تھے ودن جی میں کتا لوسی جناب اللہ حرام مردار دے پوندے ایمیں مسلمان لوکا دی عزت چٹیں دے پہ برباد کریں دے پہ تباہ ہو برباد تھے گئے ہیں کک ساڑے پلے نہیں بچیا اس واسطے اپنی دھی بین کو اپنی عورت کو کل نہ بھیجو تھی وہ لاکھ تھی وہ جناب اللہ تھی ونجے تے جناب اللہ بابا نال ونجے بھین ونجے تے بھائیا نال ونجے تے جناب پوتری ونجے تے نانا نال ونجے دوتری کہیں پسے ونجے تے نانا نال ونجے کھارالی پسے کہیں پسے ونجے بالکل کل ہے عورتہ نال بھی نہ بھیجو بالکل نہ بھیجو اور جناب اللہ ایمیں غیر عورت دے یقین نہ کرو بلکہ بہت پرانی گال ہے وہ اپنا ایک سارے بزرگ گزرن تے مولانا کفایت علی کافی انہاں دے جناب اللہ انہاں اپنی بیٹی دی شادی کر دی تھی اور ذرا دھیان نہ سنا انہاں اپنی بیٹی دی شادی کر دی تھی شادی کر دی تو انہاں دے والو داماد تے او بیٹی آئی انہاں دے بیٹیاں 5-6 ہن تے او جس ویلے اندر آئے تے داماد اندر منجا لگے پہ انہاں 1 منٹ رکے کدے ویندا پے وہ کہ صابراں دے کر دی وہ کہ میں تیرے 1 نکاح دتی سارے نہیں دتی سارے معاشرے میں کتنا بے حیائی والا فحاشی والا لفظ ہے جڑا پیر بھی مرید بھی سارے بولندے جڑے سالیت دی گھر والی لاکھ دی لعنت قرآن نے حرام کیتے تو کو دی گھر والی بھی آدا ہے پھیر تو نظر توجہ کہنی تو آدی توجہ کہنی تو آدی ہونڈا بولا ہے دوسرا اے سوتر ملیر مساد کو کیوں شریعت دے اکبارو کھڑاؤ کیوں شریعت حکم کو بارو کرو ہی واسطے کہ انہاں دی اکھی خراب ہوندی انہاں دی نظراں خراب ہوندی عورت جناب ناقص العقل ہوندی کیا پتا او کو جناب اپنے گھر وچ عیب نظر آوے تے بیچ اچھائی نظر آوے مطلب دی نظر جناب بہک بنے تے جناب اس ہر مرد اس معاملے جلدی بہک ویندے ای واسطے حکم ہے کہ جناب پردے داری دا خیال کرو تاکہ اما سیدہ زہرا پاک لو سرکار مولا کائنات مولا علی پوچھیا کہ بطول تیرا بابا بھی پوچھتے عورت واسطے سب تو زیادہ قیمتی زیور کیا ہے ساری عورتوں دے نزدیک قیمتی زیور خوبصورتی ہے قیمتی زیور جناب اللہ سونا گاڑی لاکٹ تے گانی اے ہے سونا جتنا زیادہ نہ سیدہ زہرا پاک فرمایا عورت واسطے سب تو زیادہ قیمتی زیور حیا ہے نہ او غیر کو دیکھے نہ غیر ہن تو دیکھو ساڈے ہن ملوانیاں ہیں اللہ انہاں کو خوش رکھے تقریر تے میں خلاف نہیں ٹھیک ہے تقریر کر بالکل لیکن سپیکر ہے جائز کہ توجہ کہنی تو نہیں ہون تا جناب
اسا مولوی ادھا گھنٹہ تقریر کر کے تھک کے تھے پوس وہ ملوانی جو 8 بجے شروع تھی 12 بجے تک دگڑدا باہر لوسی کان چاہ کے کھڑن وہ کہ آواز ایڈی سونی ملوانی آپ کے دی سونی اس غلط آنکھیں نہیں اور ثواب تھی نہ پیا اس آپ کو اتنا ہوش کہ نہیں لجپال نبی سے فرمایا عورت اونچی آواز ہے قرآن جو پڑھے آواز باہر بنے قرآن پڑھتی عورت دی آواز باہر بنے کوئی مرد سن گنے فرشتوں سے لعنت کر دینا آواز چھکی رکھتا ہے کوئی نہیں پتا تیری آواز باہر توجہ کہنی تو آدھی اسلام میں عورت کو عزت ملی ہے اسلام میں عورت کو مقام ملے اور اسلام میں اچھا ایک مسئلہ بھی ہے سن گنا میں کو ایک بندے فون کی تھا ہاں بلکہ بیٹھا ہوئے تو میں کو یاد کرواوے جا مسئلہ کہ بچے پوچھے میرے کو اگر تسے لازمی بیان کرنا اے جڑے لے بندہ فوت تھی بندے ہاں تو دسا یار آگے ہاں شب برات ہوتے ملے میں عرض کرے نا اے ساڑا رواج ہے میت کو تھویں دن نا شب برات دے موقع دے ساڑی ٹھے سے بے اتھائی دیوا بلے دے اگے پیچھے دفعہ بہرحال یہ تھوڑا رواج نہ تھی سکتے دا اسلام نال کوئی تعلق کیا بات بولو دین نال دا کوئی تعلق دا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ایڈی وسی وجڑا بالک دے بھئی تھیں کو دھوائے وے دے تمام دھواؤن لی جا اچھا کھٹ اچھا جڑا یہ قبر کھٹے وہ یار پٹھے پٹھے خدا دا واسطے قبر ہمیشہ سنو قبر کھٹن والے ہمیشہ بے ہوندے نے دفناون والے ہمیشہ بولو اچھا اچھا دھماون لے جاؤ وہ بندہ پورے جا کھٹی ہے نہ اگر وہ خدا نہ خاصا پر نکل ونجے والو کہ جیدے کو پورا جوے خدا دا واسطے وے ایک ابا حضور فرمائے مسئلے نہیں ٹسلے اپنے کو رکھے کرو ٹھیک ہے گال ہے پہلی گال تے ہے کہ فوت تھی والے بندے کو تھواوے ہوندا پوت یا پوتر نہیں تے بھیرا تھواوے جڑے وارث ہیں شناختی کارڈ دے قبضہ کی دکھنے مکان دے قبضہ کی دکھنے زمین دے قبضہ کی دکھنے انہاں دا کوئی ریڑھ گئے اچھا چلو ٹھیک وہ آدھے مریں دے نا تم جڑا پیا تھمے دے نا وہ آدھے اس اور دا مریں دے آدھے زمین انہوں کڑی دکھے دے تھمامہ دے گھمائے خوش ٹھیک ہے بس کرے بس ایک منٹ چپ کر چاہ تیری فارسی زبان ہے سب کو سمجھ نہیں توجہ ہے تمہاری بابا پہلی گال تے ہے قسم والی گال ہے تسا مویا کو تھوے سو تو کو نال نہیں پکڑ کے ویندا یہ تواڈے اصل ریڑھ ونجنی ہے پیر شالا برباد تھی میں تویز جو دن گال جو لوکائی کھڑا دے کہیں بلائیں کہ میں کو پیر سے تویز دوں کہ میت دے متھے نہ لگے اگر تو میت دے متھے لگو تویز اثر مکوے سی مکی ہو پیر تے نا تباہ تھی وے ہو پیر تے نا جہاں تک کوئی ایسے پٹھا تویز دیتے توجہ کہنی پہ کرے دے تو اللہ دی قسم ہے بالکل جھوٹی وے ٹھیک ہے اپنا ابا ہی آپ دھوا بھرا ہی آپ دھوا ڈاڈا ہی آپ دھوا نانا ہی آپ دھوا ان کو دھوامان دا اجر ہے ان کو دھوامان دا ثواب ہی سمجھ آنی تو جی میں ہونے جڑا اذان پڑھے وہ تکبیر پڑھے اللہ دے بندے ہو اذان دا علیحدہ ثواب ہے تکبیر دا علیحدہ ثواب جائے اذان پڑھی وہ حق بن دے وہ بے نال علیہ کو آگے کاکا تکبیر تو پڑھ تاکہ اذان دا ثواب میں چھگی دے تکبیر دا ثواب تو چھگے جو کہنی تو آلی ایمیں جناب اللہ کوئی اوکھا میت کو دھوامنا کوئی اوکھا کام اللہ دے بندے ہو کہتے آپ کہنی میں تھان دے جیویں جیندہ بندہ تھان دے اویں مرنا لے دا اوکو بس وہ ایو فارک ہے اوکو غرارے کروا منے جیندہ بندہ غرارے کرے سی تے موئے بندے کو کپا نال طرف منہ صاف کرنے باقی دا چیزوں کوئی فرق ہی کہنے اللہ دے بندے ہو جیندہ بندہ پہلے استنجا کرے دے موئے بندے کو پہلے دوسرا استنجا کروا استنجا ہمیشہ کپڑا اتر رکھ کے کرے سو تے او کون کرے سی او پیو دے پتر دا حق ہے بھرا ہے دے بھرا دا حق ہے ڈاڈا ہے دے پتر آپ اگر کرے سو صحیح فرمایا جڑا اپنے پیو دی غلاظت دور کرے سی اللہ ان دے نامہ مال چوں دی غلاظت دور کر چھوڑے سی گد کی ٹھیک ہے بیا مسئلہ کیڑا ہے میاں کدے وال کے چھو ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا ہاں میت دے پیسے نہیں سٹی بالکل نہ تلاوت تھیندی ہے جلے
وہ جڑا تلاوت کرنا پہ ہوں اگو رکھو میت اتنے پیسے نہ سکتا بالکل میت اتنے بالکل پیسے اور اے بھی مسئلہ سن گنو کہ اے جڑے اپنا جنازہ اتنے ہی پڑھی سی وال 5-7 بندے میں جو تسا دفن نہیں آؤ میاں تسا ختم پڑھ کے اے بالکل جائز کے ہمیں ناراض تھی بالکل ناجائز مسئلہ ہے بالکل ناجائز مسئلہ ہے پہلے تدفین ضروری ہے وہ جتنے وارث ہیں وارثاں وچوں ایک بھی بندہ نہیں بہ سکتا ایک بھی نہ سوت نہ ملیر نہ مسات نہ چاچا نہ ماما نہ بھڑینجا نہ بھتریجا نہ ڈوترا نہ پوترا کوئی پیچھا نہیں آتا یہ بالکل اعلان کرواونا کہ میاں روٹی کھا کے بجا ہے نبی صحیح دا فرمان ہی صحیح فرمائے سب سے زیادہ بدترین کھانا وہ ہے جڑا میت والے گھر کھادا بجا میں ناراض تھی وجہ صحیح یہ بالکل ناجائز مسئلہ ہے موندر چھوڑ دے چل جلدی کرو چاول پکاؤ دوسرا بنجو بھئی 5-7 بندے ڈالے پاتے تو دفن نہیں آؤ میں دوسرے چاول کھا حال ہی بال کے اثر اٹھے سے میت پئی ہو دی ہے تے بندے کھاندے بیٹھے یار خیر ہے اپنے آپ بھول گئے مرن بھول گئے ڈھڈ نال چاہیے ہوتے ہیں اور ساڑھے وسیب اللہ دی قسم لئیے بنجو نا فوت کے ہزاراں دی تعداد بندے ہوندے ہزاراں دی تعداد کل خانیاں دوتے ایک پھکا چاولاں دے نہیں کھاندے اٹھ کے چلے گئے تے ساڑھے پاسے فجر کو ناشتہ کہنا کرے پوچھ سے فون کر کے ہے میاں چاولاں وہاں کے کٹا پتا کہ وہاں کے وال میں کو آندا دیکھ کھلن دی گال ہے یا بوڈ مرن دی گال ہے اے اپنا اللہ بچایا یہ دریا ہے نا ہی دریا دوتے کل خانی ہے تے میں جناب علی حیدر گیلانی آئے بتائی تقریر میں کرنا بیٹھا ہم تے وہ جناب چھوٹے جن بال کو چاہے پٹکا بدھواؤں میں کو دکا بڑھ لگ گئی میں کہتا کو کہیں آکھے جناب علی چھوٹا جن معصوم بال ہے تو تسا کیوں کول خانی رکھی وہ شوتے ہوں دے بھرا ہوا کہ یار ساڑھے کل پیسے کہنا اسا زمین بیچی سے اپنی دا کنار تے جناب علی بھرا دی کول خانی رکھی ساڑھے لوگ آدن تسا بھرا دی کول خانی کی توڑا بھرا رول سی بتا وہ میں کہ رول دا تسا کیوں ہے اللہ دے بندے ہوں اے بال یتیم دا حق پہ کھاندے بے جیڑا کھاسی حرام کھاسی کمال ہے یا کل خانی کتنے لکھا کرے فرض ہے کوئی ضروری ہے کل خانی دا مطلب ہے کہ ہاں اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت لوگوں کو کھانا کھوا سکتے وقت او جناب والا لوگوں دے ہاتھ بھی دھواوے انہوں کو روٹی کھواوے سن او کو صدقہ نافل آکھے او میاں سارے کھا ونجو تاکہ میرے ابے کو اماں کو ثواب تھی وے لیکن قرض چاہ کے نہیں ادھار پیسے چاہ کے بولو ادھار یہ سمجھ آ گئی نا یہ بالکل جناب والا جنازہ پڑھ کے بہ بینا فاتحہ جھلنا ہے بالکل جائز کہنی کتھا ہی مسئلہ کہنی لکھا بس سن دے بیٹھے وے نال ونجو پہلے کو دفنا کے آؤ ول واپس آؤ ول آگے ول فاتحہ جھلو تہاڈی مرضی ٹھیک ترے جہاڑے میت والے دے گھر جیندا پیو مویا پہ اوندے پیسے نال روٹی پکاونا ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ارد گرد والے سارے گھروں تے فرض ہے اپنے گھر روٹی پکاؤ چاہ کے اوندے گھر بولو چاہ کے جی میں پرانا رواج آئی وہ رواج نہ ہے وہ سنت ہے بولو کیا ہے جے کو تسا مکا چھوڑے اپنے ہاتھ نہ اللہ سے سا گڑی تے روٹی دی ٹانگ رکھ لو تے کو حیا نہیں دی رب نے مصطفی کو کہنا دیتا لہذا چیندے گھر فوت کی ہوے نال والے روٹی اون دے گھر پچاویں ٹھیک اے تھی گیا تے او جڑی کھٹیں دے وچ او کو کوئی بھی بندہ تھواون والی جا دے پور سکدے شہراں وچ تے پٹن والا رواج کہ نہیں ہوندا اتھے دا ہو جو دے انہیں فارسی دے بلا کے ٹرالے کی دی ودن دھویں چاہیے واسطے اللہ دے بندے ہو قرآن ہے فیصلہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ فرمایا کہ اگر تو کو پتہ نہ ہوئے جنہ کو پتہ ہوئے ہنا کو سوال کیتا کرو پوچھیا کرو اپنے طرفوں زبردستی ہن اس مکاؤں چگا سرکار اما شپات پوچھ ہیں سے بی بی نماز بھی پڑھ دی آوے خورشیدہ کڈے والا بھاجا تے تو سا نماز بی بی نماز بھی پڑھ دی تو صحیح بال کو چاہی کھڑے سمجھ نہیں لگی میں عرض کرے میرے کو پتہ ہے بھی آئیڈ والا تو بھاجا وال پہلے تو نات پڑھ دے والا اگلی گل سوال ہے ایک او سوال کرنے بعد کرے نے تے اما عائشہ پاک نے جلے پوچھا صحیح اے کیا سرکار نے فرمایا عائشہ اے جماون والی ماں بھی پاک اے جمن والا لال بھی اللہ اے خادم دربار شریف دا دو مصر نات دے پڑے میں سارے اٹھی پو ان دی خدمت کرو بات ایک سوال دا جواب دینے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آشیانہ میرے حسین کا ہے، یہ آشیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ یہ آشیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، بس وہ نانا میرے حسین کا ہے، بس وہ نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ آخر شعر کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، ارے تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین۔ بلال